احتشام صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے سچویشن کو؟ جب پاکستان انڈیا کلیش ہوا تھا اس کے بعد بڑی ایک اچھی اپرچونٹی، ونڈو آف اپرچونٹی ہمارے لیے بن چکی تھی. وہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ٹریڈ میں انٹرسٹ ہے اور بڑا ایکولی ہمیں ٹریٹ کیا گیا تھا. لیکن اب جو اس ساری سچویشن میں پاکستان کا ہمسایہ ملک بھی ہے تو پاکستان کے لیے بیلنس کریٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور پھر ہماری اکانومی بھی ایک سب سے جو مین چیز ہے جس کو ہم نے ریوائیو بھی کرنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. تو آپ کیسے سچویشن بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آمنا لائٹر نوٹ پہ ڈاکٹر صاحب نے اٹرنل آپٹیمسٹ کی بات کی ہے تو صحافی برادری جو ہے نا وہ اٹرنل پیسمسٹ اور سینک ہوتی ہے. ہم تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ڈارکر پہلو جو ہے نا وہ ہمیں یوں دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں اچھی بات ہے $70 ہے اور کچھ حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ کانفلکٹ اگر بڑھتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے آمنا 60s میں جب نہر سویز بند کر دی تھی پریزیڈنٹ ناصر نے تو اس کے بعد کہتے ہیں صورتحال اتنی خراب نہیں ہوئی تھی اقتصادی حوالوں سے. لیکن جب برطانیہ نے فرانس نے حملہ کر دیا نا اس پہ نہر سویز بند کرنے پہ تو ایک دم دنیا کی گلوبل اکانومی جو ہل گئی تھی. ابھی مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر بند کیا جائے گا. آج کی نیو یارک ٹائم کی سٹوری پڑھیں فرنٹ پیج کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اس کا گلوبل امپیکٹ تو آئے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ وارن کر رہے ہیں کہ اس کو کھلوانے کے لیے اگر امریکہ جو ہے نا کوئی اپنا ملٹری ایکشن کرتا ہے اس کے کانسیکوینسز پھر اکنامک لیول پہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو اس صورت میں لگ رہا ہے کہ پھر یہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. دیکھیں نا بڑے عرصے کے بعد سال 1.5 سال 2 سال سے پیٹرولیم پرائسز کم ہے تو ہمارا امپیکٹ کم ہے. ابھی بجٹ میں بھی جو سائز رکھا گیا اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے $290 تک کا رکھا گیا. انہوں نے جو ڈالر کو بجٹ میں رکھا ہے اگرچہ 280 اور سے کم ہے ڈالر ہمارا اس وقت پاکستانی روپے میں. اب اگلا سوال یہ کہ جی واٹ نیکسٹ. اپرنیٹلی لگتا ہے کہ آمنا اگر ہمارے تو نیکسٹ ڈور میں یہ معاملہ چلا گیا نا. ابھی تو یہ خالی وہاں تک بات ہوتی کہ مسئلہ حل ہو جاتا. اب یہ کہ ایران نے اب ریٹیلیٹ کرنا ہے جس طرح وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں. ان کو باقاعدہ اختیار بھی دے دیا گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی بند کریں اور وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے. اب وہ جواب دیں گے تو اس کے کانسیکوینسز مڈل ایسٹ ممالک کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ اب ہم نے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی ہے کہ ہم ریجن میں نہ صرف اکنامک جو نقصان ہے اس کو ہم برداشت کر پائیں، دوسرا جو اسٹریٹجک حوالے سے ہمارے لیے خدا نہ خواستہ مشکلات ہو سکتی ہیں. اگر ایران فیصلہ کر لیتا ہے کہ انہوں نے امریکی اہداف پہ حملے کرنے ہیں، 40,000 وہاں پہ امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ریئیکشن تو آئے گا مڈل ایسٹ ممالک کا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اور آپشن ہے جیسے کہا جا رہا ہے سائبر حملے کریں گے. دہشت گردی اور پراکسیز اگرچہ نیوٹرلائز بڑی حد تک ہو چکی ہیں حماس اور حزب اللہ، لیکن وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ری ایکٹیویٹ کیا جائے گا. جس طرح حماس نے بھی ریئیکٹ کیا ہے، جتنا فورسفلی اس نے کنڈیم کیا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ جناب وہ ابھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے. ویسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے خلاف جنگ تو ابھی تک نہیں جیت پایا اسرائیل، وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے تباہی پھیرنے کے باوجود بھی. اب یہ دوسرا محاذ اگر کھل جائے گا تو امریکہ کس حد تک آگے آئے گا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فساد تو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جان کے پھنسے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگلے 50 سال کا 100 سال کا مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے کے لیے ان 10 سالوں کا انتظار کیا گیا تھا کہ کسی طریقے سے اپنا سیریا، اس کے بعد لیبنان اور پھر اس کے بعد ایران کو جس طرح نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اگر معاملہ رجیم چینج کے بعد چلا جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں یہ بہت برے طریقے سے ہمارا ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوگا اور اکنامک کانسیکوینسز ہمارے لیے بہت زیادہ ریسیشن بھی دکھائی دے گا جو خاص طور پہ جو میجر اکانومیز ان کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.